بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 24 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کے شروع کے اندر انسان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں اور ان دونوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کا انسان وہ بد نصیب انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان جو ہمیشہ سچ بات بیان کرتا ہے اور جب بھی اس کے سامنے حق آ جائے تو اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ ایسے سعادت مند متقی پرہیزگار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور حق کا ساتھ دینے پر بہترین اجر عطا فرماتا ہے اور اسے ہر وہ نعمت فراہم کی جائے گی جس کی وہ جنت میں خواہش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد نیند کو عارضی موت سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے، جبکہ نیند کی حالت میں وقتی طور پر روح نکال لی جاتی ہے۔ پھر جس کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کی روح واپس نہیں کی جاتی اور جس کا ابھی وقت نہ آیا ہو اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً درس عبرت ہے اور سامان نصیحت ہے۔ اس کے بعد اس چیز کا بیان ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے اور اپنی نعمت سے نوازتا ہے، تو وہ اس نعمت کے حصول کو اپنی صلاحیت کا نتیجہ قرار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو انہیں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان کا بیان فرمایا ہے اور بیان فرمایا کہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے گناہ گاروں کو بشارت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ پھر سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا جبکہ اہل ایمان کو اکرام اور عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال اور اعزاز ہوگا اور وہ اپنے اعمال پر اترانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ ایمان کے بارے میں بتایا کہ جب تقویٰ اور ایمان والوں کا گروہ آئے گا تو ان کو جنت کی طرف جماعت در جماعت لے جایا جائے گا۔ جب وہ پہنچیں گے اور ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا تو جنت کے خازن کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو اور تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ الفاظ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد سورت مومن ہے۔ اس سورت کے 9 رکوع 85 آیتیں ہیں۔ دراصل اس سورت کے 2 نام ہیں۔ ایک نام اس کا مومن ہے، اس کا معنی ہے ایمان لانے والا۔ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے، اس کی مناسبت سے اس کو سورت مومن کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس کا غافر ہے۔
اس کا معنی ہے بخشنے والا۔ اس صورت کے آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف بیان ہوا، غافر، گناہ بخشنے والا، اس وجہ سے اسے صورت غافر کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، وہ اللہ جو کہ عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطا فرمانے والا، نیز باطل کے ذریعے جھگڑنے والے کفار کی مذمت کی گئی اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان فرماتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے، تو جنہوں نے توبہ کی ہے، تیرے راستے کی اتباع کی، ان کی بخشش فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مقرب فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے نیک آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ایک نئے انداز کے ساتھ، اور ساتھ ہی ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ فرعون کے خاندان کا ایک شخص خفیہ طور پر ایمان لے آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا واضح اعلان کر دیا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور دلائل واضح فرما چکے ہیں، تو ان پر ایمان لے آؤ۔ وہ مرد مومن بڑے مؤثر انداز میں حقائق بیان کرتا رہا، پھر کہا کہ میری قوم، ذرا سوچو کہ آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر ابھی اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں اس سے کون بچا سکے گا؟ آخر میں اس نے نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا کہ اے قوم، تم آج تو میری بات نہیں مان رہے، مگر عنقریب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، لیکن اس وقت کی ندامت تمہیں کام نہ آئے گی۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ظلم و ستم سے بچا کر فرعون اس کے تمام لشکر کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے اور جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید کو بیان فرمایا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو بدترین عذاب کے بارے میں جو ذکر فرمایا، تو وہاں یہ بھی بتایا کہ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس دن قیامت آئے گی، یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ مفسرین نے اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے کہ صبح و شام انہیں عذاب قبر ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ جہنمی جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ تمہارے ساتھ عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ جہنم کا محافظ عملہ ان سے کہے گا کہ کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے اور آگے چل کر فرمایا کہ قیامت میں ظالموں کے عذر خواہی ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی بیان فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں، وہی تمہیں پاکیزہ رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو تم اخلاص کے ساتھ اسی کی بندگی کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد موت تک کے مختلف مراحل کو اپنی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کے
واقعات آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے۔ لیکن سورہ ہود آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے احوال بتا دیے گئے تھے۔ قرآن میں جن انبیاء کے نام بتا دیے گئے ان پر نام بنام ایمان لانا فرض عین ہے، اور دیگر انبیاء پر تعداد کے تعین کیے بغیر حقیقی تعداد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کے علم کی طرف اسے مفوض کر کے اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال تمام کے بتا دیے گئے، لیکن قرآن مجید میں بعض کا ذکر کیا گیا، بعض کا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام حامیم سجدہ اس لیے ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں حامیم حروف مقطعات میں سے ذکر ہوا، اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ موجود ہے، لہذا اس کو حامیم سجدہ کے ساتھ معاون کیا گیا۔ دوسرا نام اس سورت کا سورہ فصلت ہے۔ یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصلت سے ماخوذ ہے۔ اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، عربی زبان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر ایمان لانے سے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کان بند ہیں، ہم آپ کی یہ دعوت نہیں سن سکتے۔ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اندھے اور بہرے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمام مخلوق سے زیادہ معزز اور دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے تواضع کے طور پر فرما دیں کہ میں آدمی ہونے کی میں ظاہری طور پر تم جیسا ہوں، میں دیکھا بھی جاتا ہوں، میری بات بھی سنی جاتی ہے، اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر جنس کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچتی ہے نہ تمہارے سننے میں آتی ہے، اور میرے تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر میرے بجائے کوئی دوسری جنس کا فرد جیسے جن یا فرشتہ آتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے اور کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں، نہ ان کی بات سننے میں آتی ہے، اور نہ ہم ان کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی بڑی رکاوٹ ہے، لیکن یہاں تو ایسا نہیں، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوں، تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے۔ اس لیے میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے کہ اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف سیدھے رہو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت اختیار کرو اور اس کی راہ سے نہ پھرو، اور اس سے اپنے فاسد عقائد اور اعمال کی معافی مانگو، اور یاد رکھو مشرکوں کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری لحاظ سے انا بشر مثلکم فرمانا اس حکمت کی وجہ سے ہے کہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں، نیز آپ کا یہ فرمان تواضع کے طور پر ہے۔ جو کلمات تواضع کے طور پر کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کا منصب بلند ہونے کی دلیل ہوتے ہیں، چھوٹوں کا ان کلمات کو ان کی شان میں کہنا یا ان سے برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور ہوتا ہے۔ تو کسی امتی کو روا نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرے، اور یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ، ہماری بشریت کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ اگلی آیات میں قوم سمود اور قوم عاد کی تاریخ سے درس سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین ہے کہ ان کے پاس توحید کا پیغام لے کر
رسل علیہ السلام تشریف لائے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ طاقت و قوت کی عطا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ بجائے شکر کے تکبر میں مبتلا ہو گئے اور فخری انداز میں کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں اور کوئی نہیں۔ قوم سمود کے انکار پر انہیں بھی اس وقت جب وہ اپنی عیاشیوں میں تھے اور دھت تھے عیاشیوں میں، ذلت امیز کڑک سے دوچار کر کے روح ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ گویا کہ ان کے تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں، جسم اور کھالیں ان کے خلاف گواہ بن جائیں گی، اور کفار اپنی خالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ان کے اعضاء اور جوڑ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے تمہیں زبان عطا کی اور تمہیں بولنا سکھایا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو ان کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ کسی گزشتہ بات پر رنج و ملال کرو۔ اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ غفور الرحیم ہے، اس نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمایا ہے۔ وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں فوراً مل جائے گی۔ آیت نمبر 34 میں ایک بہت پیارا اصول بتایا گیا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں۔ تم ہمیشہ دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دینے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 37 میں بتایا گیا کہ دن، رات، سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لہذا انہیں سجدہ کرنے کے بجائے ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو۔ بنجر اور ویران اور غیر آباد زمین میں بھی اس کی نشانی ہے۔ جیسے ہی پانی برستا ہے تو وہ لہلہاتے اور نشو و نما پانے لگ جاتے ہیں باغات۔ تو جس ذات نے اپنے قدرت سے اسے زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور پارے کے آخر میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور پروردگار بندوں پر کبھی بھی کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا۔